بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کی محبت کا سیکنڈ پارٹ لکھ کر میں حاضر ہوں۔ میں زینت کے پاس ہی بیٹھی ہوں، آپ جلدی جائیں۔ ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، میری بچی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، وہ بخار سے تپ رہی ہے، اسے ہوش بھی نہیں کہ صبح ہوئی ہے یا رات ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر دیکھا تو زینت نیند سے جاگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا بخار بہت زیادہ تھا، اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کو بولا۔ نوری نے فوراً ہی پٹیاں رکھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نارمل سا بخار ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہ دوائی لے کر کھلا دو۔ زینت اپنے آپ کو دیکھ کر کہا بولی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں ٹھیک ہوں، لیکن تجھے رات سوتے وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ نوری نے بولا ہو جاتا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو۔ اب زینت کے ابو رشید خان نے کہا نوری تم جانا چاہو تو گھر جا سکتی ہو، دیکھ لو کام پڑا ہوگا تمہارا، زینت کے پاس میں بیٹھا ہوں۔ نوری نے کہا جی بھائی جان، میں کچھ کھانے کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ تبھی شبا وہاں آ گئی، اس نے دیکھا کہ زینت اب تک بستر میں ہے۔ اوئے کیا ہوا تجھے، آج بستر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ چل جلدی کر، ہمیں چلنا ہے۔ رشید خان بولے بیٹا آج زینت نہیں جا سکتی، اسے تیز بخار ہوا ہے۔ شبا نے دیکھا اور کہا تجھے تو بخار ہے تو اب میں کیا کروں؟ وہ زینت کے پاس بیٹھ گئی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں باہر سے آتا ہوں۔ رشید خان باہر چلے گئے۔ زینت نے پوچھا آج اتنی جلدی میں کہاں جانا ہے تجھے، بول۔ شبا نے بتایا کہ آج اسے ملنے اس کا ہونے والا شوہر آنے والا ہے، اس کے لیے بازار جانا تھا۔ تیرے ساتھ شبا کی شادی بہت ٹائم پہلے ہی پکی ہو چکی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے کبھی ملے نہیں تھے۔ وہ دبئی میں جاب کرتا تھا، وہ انڈیا آیا تھا، شبا سے ملنا چاہتا ہے۔ شبا نے زینت سے کہا تو میرے ساتھ ہی رہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زینت نے کہا لیکن اس حال میں کیسے جا سکتی ہوں میں تیرے ساتھ، ابو نہیں مانیں گے نا؟ شبا نے کہا میں ابو کو مناؤں گی، تو بس تیار ہو جا پلیز۔ ٹھیک ہے، ابو کو بلا، میں بات کرتی ہوں۔ رشید خان کو شبا نے کہا چاچا جان آپ کو زینت بلا رہی ہے۔ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ زینت ابو شبا کی سسرال والے آ رہے ہیں، یہ مجھے لینے آئی ہے، آپ اجازت دیں تو میں ساتھ میں چلی جاؤں؟ بیٹا تمہیں بخار ہے، ایسے میں کیسے جانے دوں، تم آرام کرو۔ شبا چاچا جان امی نے کہا تھا زینت کو لے آنا، اور آپ فکر نہ کریں، میں زینت کا خیال رکھوں گی، جلدی ہی گھر پر چھوڑ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آرام سے جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ جی ابو، میں جلدی ہی لوٹ کر آ جاؤں گی۔ شبا کے گھر مہمان آ چکے تھے۔ شفیق شبا کا ہونے والا شوہر تھا، اچھا خاصا دکھنے میں ٹھیک تھا۔ زینت اور شبا اندر کمرے میں تھے۔ شبا کی امی نے آواز دی بیٹا زینت رفیق کو اندر لے جا کر شبا سے ملا دو۔ زینت سامنے آئی اور کہا آئیے آپ کا شبا سے ملاتے ہیں۔ رفیق نے زینت کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی چلا گیا، اس کی نظر زینت کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ زینت رفیق کو شبا کے پاس لے آئی اور کہا لیجیے شبا، آپ کے ہونے والے شوہر کو ہم آپ کے پاس لے آئے۔ شبا شرمائی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی اور رفیق کی نظریں جیسے زینت پر آ کر رک گئیں۔ ایک زینت نے مستی کرتے ہوئے کہا جناب رفیق صاحب آپ کی بیگم وہاں ہے، آپ ہمیں ایسے نہ دیکھیں۔ رفیق گھبرا کر نہیں ایسی بات نہیں، وہ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ زینت نے ہنستے ہوئے شبا کے پاس بیٹھ کر کہا شبا نظر اٹھا کے دیکھو تو آپ کے ہونے والے شوہر کو۔ شبا نے بات کرنا شروع کی اور بتایا کہ یہ میری بچپن کی دوست ہے۔ رفیق نے کہا آپ کی دوستی کافی دلچسپ لگتی ہے، باتیں بھی پیاری کرتی ہیں، چہرے سے تو ماشاءاللہ نور ہی نور جھلکتا ہے، بہت معصوم ہے، دل کی صاف لگتی ہے۔ شبا نے کہا ہاں وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ زینت ارے آپ دونوں میری تعریف میں کشیدے بڑھتے رہو گے یا اپنے بارے میں بھی بات کرو گے؟ رفیق نے زینت کو دیکھتے ہوئے کہا
آپ جیسی خوبصورت لڑکی سامنے بیٹھی ہو تو پھر کسی اور کی خیال کہاں رہے گا؟ زینت نے کہا ایسا ہے تو لو ہم چلے۔ شبا سنبھالو اپنے ہونے والے شوہر کو، نہیں تو وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے، بعد میں بولیں گے شبا کون تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ زینت ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، لیکن زینت کو رفیق کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ زینت نے شبا کی امی کو کہا خالہ جان میں گھر جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ شبا کو بول دینا۔ اور زینت وہاں سے چلی گئی۔ اچانک اس کے سر بھاری ہونے لگا، کندھوں پر بوجھ بڑھنے لگا، اسے وہاں کھڑا بھی نہیں رہا گیا۔ زینت گھر جا رہی تھی، اسے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا شریر بھاری ہو رہا ہو، کوئی اندیکھی چیز اس کے شریر میں آنے کو ہو۔ زینت گھر جا کر اپنے بستر پہ ایسے گری جیسے اس کے شریر میں جان ہی نہیں تھی۔ یہاں شبا کو اس کی امی نے بتایا کہ زینت کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو وہ گھر چلی گئی۔ رفیق شبا کے گھر 2-4 دن رکنے والے تھے۔ زینت کے ابو نے دیکھا، بولے بیٹے ٹھیک تو ہو نا؟ زینت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رشید خان نے دیکھا اور گھبرا کر زینت کو جگایا، کہا زینت گھر جا رہی تھی، اسے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا شریر بھاری ہو رہا ہے، کوئی اندیکھی چیز اس کے شریر میں آنے کی ہو۔ زینت گھر جا کر اپنے بستر پر ایسے گری جیسے اس کے شریر میں جان ہی نہیں تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ پارٹ 3 کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔